الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ، مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے تلبیہ کے ایمانی نعرے لگائے، مزدلفہ کی عبادتیں کیں، عرفات میں مناجات کیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ لیکن یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم نے اپنے حج کو حج مبرور بنایا؟ کیا ہم نے اپنے حج کو مقبول حج بنایا؟ کیا ہم نے اپنے حج کو نفع والا بنایا؟ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر ہاں میں ہیں تو بڑے ہی ہم خوش نصیب ہیں، لیکن اگر ان سوالوں کے جواب میں اور آپ متردد ہیں اور شک و شبے میں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ حج یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اس عبادت سے جو مقاصد، جو اللہ رب العزت نے فوائد رکھے ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے اور اس کو حج مبرور بنا لیا تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال اللہ رب العزت متقین سے قبول کرتے ہیں۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا ہمیں اس حج سے تقوی کا حصول ہوا؟ جیسے ہم نے حج کے مقاصد میں یہ چیز بیان کی تھی کہ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول، تو کیا ہم اللہ رب العزت سے ہم قبولیت کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو کیا ہم نے تقوی اس کو حاصل کیا کہ اللہ رب العزت ہم سے اس حج کو قبول کریں؟ تو اسی طریقے کے ساتھ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حج کے بعد اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جائے، اور آخرت کا درجہ، آخرت کا جو مقام ہے اس کے دل میں بڑھ جائے، یہ حج مبرور ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے؟ جس نے حج کیا ہے، کیا ہم اس کیفیت کو پاتے ہیں؟ میری وہ پہلے کی زندگی جو حج سے پہلے تھی وہی اب بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہی ہے، یا میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہے؟ تو حج کے مقاصد میں سے یا حج کے بعد جو کرنے والے کام ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور اللہ رب العزت کی اطاعت پر قائم و دائم رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رہنا، اور اسی طرح آپس میں بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اس حج کے قبول کرنے کی دعائیں۔ سلف صالحین سے یہ قول اکثر سے یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اس کی عبادت اللہ رب العزت نے قبول کی ہے یا نہیں، تو اپنی اس عبادت سے پہلے کی زندگی دیکھ لے اور اس عبادت کے بعد کی زندگی دیکھ لے۔ اگر اس کو تبدیلی نظر آتی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت حجاج کے حج کو قبول فرمائے، حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے گھروں میں ایسے لوٹائے گویا کہ آج ان کی والدہ نے ان کو جنم دیا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہاں پر لائے اور حج کی سعادت، عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔